بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایچ وائس۔ عدل اور انصاف ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ رب العزت قوموں کو زمین سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ جن قوموں میں عدل اور انصاف نہیں ہوتی وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جن قوموں نے حکمرانی کی ہے ان کی حکمرانی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان قوموں میں عدل اور انصاف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے بے شمار قبائل سے واسطہ پڑتا تھا۔ وہ قبائل اور خاندان ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبائل کے ساتھ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا اور اسلام کی دعوت دینے یا عدل و انصاف کا معاملہ کرتے وقت کسی خاص قبیلے یا خاص فرق کی طرفداری نہیں کی، حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق و امتیاز بھی روا نہ رکھا، بلکہ سب کے ساتھ مساوات برابری کا سلوک کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ مخدوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی۔ بعض لوگوں نے اس عورت کو سزا سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی پیارے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کر کے معافی کی درخواست پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفارش پر ناراض ہو کر فرمایا، بنی اسرائیل کی قوم اسی سبب سے تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں پر حج جاری کرتے اور امیروں سے درگزر کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کا ارتکاب کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کو غلامی کی ذلت اور کالے گورے کے فرق و امتیاز سے نجات دلا کر شرف انسانیت سے سرفراز کیا، وہاں انسانوں میں اقتصادی و معاشی مساوات قائم کرنے کے سلسلے میں جو اصلاحات نافذ کیے وہ تاریخ انسانی کا باعث صد افتخار سرمایہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ایماندار نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ فاقے اور بھوک سے نڈال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مزدور کو جو محنت مشقت کر کے پسینہ سے شرابور ہو جائے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کر کے قابل کاشت بنا لیا اور بیکار زمین پر دیوار کھڑی کر کے قبضہ کر لیا، وہ زمین اس کی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اس کی ہے جو اس پر کاشت کرتا ہے، اور جو شخص کاشت کے بغیر 3 سال تک بیکار چھوڑ دے اس کا حق ملکیت خود بخود ساقط ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی، گھاس اور آگ میں انسان برابر کے شریک ہے، یعنی جو چیز قدرتی پیداوار اور وسائل میں شامل ہے، یعنی درخت، معدنیات، گیس، تیل وغیرہ، وہ سب انسانوں کی مشترک میراث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 40 دن تک سامان غذا کو گران فروشی کے لیے ذخیرہ کیا، اللہ کی ذات سے اس کا کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی کوئی پرواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوٹ ملا کر دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، جو باتیں اوپر گزر چکی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، اگر وہ باتیں ہماری اور آپ کی زندگی میں آئے تو ہم کتنی ترقی کر سکتے ہیں، یا ایک قوم میں یا ایک ملک میں آ جائے تو وہ ملک کتنی ترقی کر سکتا ہے۔ عدل اور انصاف ایک ایسی چیز ہے کہ جس شخص، فرد یا قوم میں ہو تو وہ قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے، اور جن قوموں میں عدل اور انصاف نہیں ہوتا
وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔